بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز نشریات کے تمام سننے والوں کو اس خوبصورت اسلامک چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کریں گے جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت فیض نے اپنے بیان میں ذکر کیا، اور یہ واقعہ ہے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا۔ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ایک جگہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو بیان کے لیے بلایا گیا۔ جو ہی آپ بیان کے لیے گئے تو آپ کے سامنے ایک رقعہ آیا جس میں 3 باتیں درج تھی۔ پہلی بات لکھنے والے نے یہ لکھی کہ حضرت ہم نے سنا ہے آپ کافر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذات کے جلاہے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کسی قسم کا کوئی اختلافی مسئلہ بیان نہیں کرا۔ حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے وہ رقعہ پڑھا اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میرے سامنے یہ رقعہ آیا ہے اور اس میں 3 باتیں درج ہیں، میں ان تینوں کا جواب دیے دیتا ہوں۔ پہلی بات اس کے اندر یہ لکھی گئی ہے کہ میں کافر ہوں، تو میں آپ سب حضرات کے سامنے کلمہ پڑھ دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کا یہ اشکال تو دور ہو جانا چاہیے کہ میں کافر ہوں۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ میں ذات کا جلاہا ہوں، تو میں یہاں رشتہ تو لے کر آیا نہیں کہ میرے حسب نسب یا ذات کی تحقیق کی ضرورت پڑے، لہٰذا یہ سوال تو جواب دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ میں کوئی اختلافی مسئلہ بیان نہیں کروں گا، تو میری عادت بھی نہیں ہے کہ میں کوئی اختلافی مسئلہ بیان کروں، لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ اگر گفتگو کے دوران کوئی اختلافی مسئلہ آ جائے تو میں اسے چھوڑتا بھی نہیں ہوں، بلکہ بیان کر کے ہی آگے چلتا ہوں۔ پھر بھی بہرحال میں آپ حضرات کی دعوت پر یہاں آیا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ ہمیں آپ کا بیان سننا گوارا نہیں ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ کسی صاحب نے کہا کہ نہیں حضرت، ویسے ہی کسی نے روکا لکھ دیا ہے، آپ بیان فرمائیں۔ چنانچہ حضرت نے واز فرمایا، اور واز میں اس موقع کی مناسبت سے جتنے بھی اختلافی مسائل تھے انہیں بڑے سلجھے ہوئے انداز میں بیان کیے۔ واز ختم ہوا تو وہی صاحب جنہوں نے روکے کے اندر یہ تینوں باتیں لکھ کر آپ تک پہنچائی تھی وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ حضرت وہ رقعہ میں نے لکھ کر آپ تک پہنچایا تھا، میرے ذہن میں آپ کے بارے میں شکوک و شبہات تھے، آپ نے اپنے اس واز سے میرے ان سارے شکوک و شبہات کو دور کر دیا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر کسی موقع پر اختلافی بات بھی کرتا ہے تو اختلافی بات کرنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے کے دل میں اتر جائے۔ اگر آپ کسی پر تان کریں گے، اگر آپ کسی کو گالی دیں گے، اگر آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے تو دوسرے پر اچھا اثر پڑنے کے بجائے آپ کی نفرت اس کے دل میں مزید گہری ہوتی جائے گی، مزید بڑھتی جائے گی۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ زبان کو ہمیشہ اس وقت کام میں لایا جائے جب ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا بولنا ہماری خاموشی سے زیادہ مفید ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔